اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیوزن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 90 سے شروع ہوتا ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب الآیہ۔ عذر یعذر تعذیر، مفرد الفاظ کی تحقیق بعد میں کریں گے، پہلے آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر، پھر مفرد الفاظ کی تفسیر۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور بدوی عربوں میں سے بھی، اعراب دیہات کے باشندے جمع ہے اور واحد اعرابی دیہات کا باشندہ۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے، المعذرون جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، انہیں بھی جس طریقے سے کہ شہری کچھ بہانہ باز باشندے آ کر عذر کیے کہ انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اسی طریقے سے دیہاتی اور بدوی کچھ باشندے بھی آ کر عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ تو شہریوں کے احوال بیان کرنے کے بعد بدویوں اور دیہاتیوں کے احوال یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے، منہم ان اعراب میں سے، ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے، سیصیب عذاب علیم، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ منافقانہ اظہار ایمان جس کی تہ میں فی الواقع تصدیق، تسلیم، اخلاص اور اطاعت نہ ہو، اور جس کے ظاہری اقرار کے باوجود انسان خدا اور اس کے دین کی بنسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیاوی دلچسپیوں کو عزیز تر رکھتا ہو، اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر و انکار ہی ہے۔ خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہوگا، چاہے دنیا میں اس قسم کے لوگ کافر نہ ٹھہرائے جا سکتے ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا سا معاملہ ہوتا رہے۔ اس دنیاوی زندگی میں جس قانون پر مسلم سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطہ کی بنا پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے تو منافق پر کفر یا اشتباہ
کفر کا حکم صرف انہی صورتوں میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار صریح طور پر کیا جائے۔ اس لیے منافقت کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قضائے شرعی میں کفر کے حکم سے بچ جاتی ہیں، لیکن قضائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفر سے بچ نکلنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے بچ نکلے گا۔ وجاء المعذرون بإدغام الطاء فی الاصل فی الزال۔ اس تفسیر سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ معذرون جو عذر یعذر باب تفعیل سے دکھ رہا ہے، یہ باب تفعیل سے نہیں باب افتعال سے ہے۔ یہ معذرون اصل میں معتذرون تھا، اصل میں کیا تھا؟ معتذرون باب افتعال سے تا کو ذال سے بدل کر ذال میں ادغام کر دیا گیا تو معتذرون سے معذرون ہوا۔ اعتذار کا معنی ہوتا ہے عذر قبول کرنے کو کہنا، عذر قبول کرنے کو کہنا، یعنی طالب قبول عذر بن کر کچھ بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہمارا عذر آپ قبول فرمائیں، یہ عذر ہے جس کی وجہ قبول فرمائیں اور اس عذر کی وجہ سے ہمیں گھر بیٹھنے کی اجازت دیں۔ کہتے ہیں بإدغام الطاء فی الاصل فی الزال، اصل میں تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا۔ تفصیل وہی ہے کہ افتعال کے فاقل میں زال ہو تو جائز ہے کہ تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کر دیں۔ ایسا ہی یہاں پر کیا گیا ہے، تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کر دیا گیا تو معذرون معنی میں ہوا۔ معتذرون کے جس کی تفصیل آپ نے سنا، طالب قبول عذر بن کر المعتذرون معنی میں معذورین کے ہیں، اور ایک قرأت یہ بھی ہے من الاعراب، بدویوں میں سے۔ کہاں ہے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے بدویوں میں سے کچھ طالب قبول عذر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ان کا عذر آپ قبول فرمائیں، عذر قبول فرمائیں اور انہیں اجازت دی جائے گھر بیٹھنے کے لیے، یوزن لہم، کہ انہیں گھر بیٹھنے کی اجازت دی جائے، لعذرہم، ان کے عذر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے تھے دعوے ایمان میں۔ یہ کون لوگ بیٹھے رہے؟ دیہات کے منافقین۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان بدمیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ ضعیف، ضعفاء جمع ہے ضعیف کی، مرضى جمع ہے مریض کی، ضعیف اور بیمار لوگ۔ الذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اذا لیس حرج، حرج لیس کا اسم ہے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے ہیں، اگر پیچھے رہ جائیں، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں، جو لوگ بظاہر معذور ہوں، ان کے لیے صرف ضعیفی، وہ بیماری یا محض ناداری کافی وجہ معافی نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہوں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، ورنہ اگر وفاداری موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ادائے فرض کے موقع پر بیمار یا نادار تھا۔ خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ ایسے سب لوگ جو بیماری کی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ یا بڑھاپے یا جسمانی کمزوری کا عذر پیش کر دیں، اس کے ہاں یکساں برابر ایک جیسے معذور قرار دے دیے جائیں اور ان سے باز پرس ساکت ہو جائے، وہ تو ان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا، اس کے پورے مخفی و بظاہر برتاؤ کو دیکھے گا اور یہ جانچے گا کہ اس کی معذوری ایک وفادار بندے کی سی معذوری تھی یا ایک غدار اور باغی کی سی۔ ایک شخص ہے کہ جب اس نے فرض کی پکار سنی تو دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ بڑے اچھے موقع پر میں بیمار ہو گیا، ورنہ یہ بلا کسی طرح ٹالے نہ ٹلتی اور خواہ مخواہ مصیبت بھگتنی پڑتی۔ دوسرے شخص نے یہی پکار سنی تو تلملا اٹھا کہ ہائے، کیسے موقع پر اس کمبخت بیماری نے آن دبوچا، جو وقت میدان میں نکل کر خدمت انجام دینے کا تھا کس بری طرح یہاں بستر پر ضائع ہو رہا ہے۔ ایک نے اپنے لیے تو خدمت سے بچنے کا بہانہ پایا ہی تھا، مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی۔ دوسرا اگرچہ خود بستر علالت پر مجبور پڑا ہوا تھا، مگر وہ برابر اپنے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں کو جہاد کا جوش دلاتا رہا اور اپنے تیمارداروں سے بھی کہتا رہا، میرا اللہ مالک، دوا علاج کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، مجھ اکیلے انسان کے لیے تم اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو جسے دین حق کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے۔ ایک نے بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانے جنگ بددلی پھیلانے، بری خبریں اڑانے، جنگی مساعی کو خراب کرنے اور مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا۔ دوسرے نے یہ دیکھ کر کہ میدان میں جانے کے شرف سے وہ محروم رہ گیا، اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ گھر کے محاذ کو مضبوط رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بنائے اسے انجام دے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ دونوں ہی معذور ہیں، مگر خدا کی نگاہ میں یہ دو مختلف قسم کے معذور کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا کے ہاں معافی اگر ہے تو صرف دوسرے شخص کے لیے ہے، رہا پہلا شخص تو وہ اپنی معذوری کے باوجود غداری و وفاداری کا مجرم ہے، غداری و وفاداری کا مجرم ہے۔ کہتے ہیں لیس علی الضعفاء، ضعیف کی جمع ضعفاء، کالشیوخ، ضعیف جیسے کہ شیوخ بوڑھے لوگ، ولا علی المرضى، اور بیمار لوگ جیسے کہ اندھے اور لونجے،
ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، حرج، کوئی ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، فی التخلف، کس سلسلے میں؟ فی التخلف عن تبوک سے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اذا نصحوا للہ و رسولہ، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ کب؟ فی حال قعودہم، بیٹھنے کی حالت میں بھی کیسے وفادار ہوں؟ بعدم الارجاف والتصویت، فتنہ پردازی نہ کر کے اور دوسروں کو جنگ سے نہ روک کر کے، والطاعت، اور فرما برداری بجا لا کر۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیک لوگوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ما علی المحسنین بذالک، اس طریقے سے نیک رویہ اختیار کرنے والوں پر، کس طریقے سے؟ فتنہ پردازی نہ کریں، دوسروں کو جنگ سے نہ روکیں، اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ ما من سبیل، سبیل کا لغوی معنی طریق، کوئی مواخذہ کا راستہ نہیں ہے ایسے نیک لوگوں پر، واللہ غفور، اور اللہ انہیں بخشنے والا ہے، رحیم، اے رحیم بہم، ان پر رحم فرمانے والا ہے، وسعت عطا فرما کر۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، ولا علی الذین اذا ما اتوک، اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے، اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، لتحملہم، سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا، قلت، اے اذا ما قلت، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ مجبوراً تولو، تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بیتاب ہوں، اور اگر کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے یا ذرائع و اسباب نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں، تو ان کے دل کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے۔ ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا، اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو، اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں، لیکن دل سے تو وہ برسرے خدمت ہی رہے ہیں۔ یہی بات ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر سفر کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی، ان بالمدینہ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے کہا کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے؟ فرمایا ہاں، مدینے ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہیں تھے۔ کہتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ، اسی طریقے سے اعتراض کا موقع ان لوگوں پر بھی نہیں ہے جو خود تمہارے پاس چل کر آئے اور درخواست کیے کہ تم ان کے لیے سواریاں بہم پہنچاؤ، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ تم انہیں ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ کہاں؟ غزوہ تبوک کے لیے۔ مصنف کہتے ہیں وہ انصار میں سے سات فقراء تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ ان کے لیے سواریوں کا انتظام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ انصار میں سے 7 لوگ تھے، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ بنو مکرن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو شوق تھا کہ غزوہ تبوک میں شریک ہوں، مگر ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، تو حضور سے درخواست کیے کہ سواریوں کا انتظام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تم نے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ مصنف کہتے ہیں قلت یہ حال ہے۔ کیا ہے؟ قلت یہ حال ہے، اتو کا کی ضمیر سے اتو کا قلت، تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ تم نے اس کو یہ کچھ کہا۔ تولو، کہتے ہیں اذا ما اتو یہ شرط ہے اور تولو اس کا جواب ہے، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے۔ تولو یہ اذا کا جواب ہے، اذا ما اتو میں جو اذا ہے اس کا جواب ہے، اذا کا جواب ہے۔ تو کہتے ہیں انصرفوا، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، وہ اس حال میں واپس گئے کہ اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ تفیض تسیل لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی یعنی آنسو سے، یعنی ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ حزنا اللہ یجدوا ما ینفقون، انہیں بڑا رنج تھا اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے وہ جسے وہ خرچ کریں جہاد میں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنون، کہ اعتراض تو ان مالداروں پر ہے جو تم سے پیچھے رہ جانے کی درخواست کرتے ہیں۔ یستأذنونک فی التخلف، جو تم سے پیچھے رہ جانے کی درخواست کرتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہوئے اس بات پر کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں شامل ہوں۔ کس قدر بے حیائی کی بات ہے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے، اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دی۔ فہم لا یعلمون، تو اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تقدم مثلہ، اس کے مانند کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ لا یفقہون کی تفسیر گزری، اور علم اور فقہ، علم فقہ کے معنی میں ہے، فقہ علم کے معنی میں ہے، وہاں کہہ چکے لا یعلمون اے لا یفقہون، لا یفقہون اے لا یعلمون، تو اب انہیں ان کے سمجھ میں
سمجھ میں کچھ نہیں آتی، یعنی کوئی اچھی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔